جیسے کہ ہم نے بات کی کہ آج انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام میں ایک مہمان شخصیت جو ہے ان کو بھی آن کال لیا ہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈوکیٹ فریال ثاقب، اور یہ آج ہمارے ساتھ اس ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ وقت نکال کے ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود رہے. تھینک یو. سر آج ہم بات کر رہے ہیں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال اس کی شرح جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں خاص طور پہ بچے، چھوٹے معصوم بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ملوث ہو جاتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں جس میں میں تھوڑا سا آپ کو ڈسکس کرتا ہوں. یہ قانون جو ہے نا پاکستان میں تقریباً 18 مئی 2018 کو یہ جو ہے نافذ العمل ہوا تھا، اور اس میں جو بیرون ملک بھیجتے ہیں سبز باغ دکھا کے لوگ جو ہے وہ لوگوں کو، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں پاسپورٹ وغیرہ اور دوسرے سفری دستاویزات بھی جعلی بنا کر یہ جو ہے وہ لوگ دوسرے ملک بھیجنے کا جانسا دیتے ہیں. خصوصی طور پر یہ سب سے جو نقصان دہ بات ہے، جو ایجنٹ حضرات ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو بیرون ملک بھیج کر ان کو پیسے کی لالچ دے کر اور جبری مشقت پھر کرواتے ہیں ان سے، اور یہ نقل و حرکت جو ہے وہ ان کی سب سے زیادہ جو رکس ہے وہ جان کا رکس ہوتا ہے. میں تو بس یہی کہوں گا سننے والوں کو بھی، اور جو آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، ان کو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو بھی لوگ غیر قانونی طریقے سے باہر جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ان کا قلعہ کما کرنے کے لیے بلکہ ان کی نشاندہی کرنی چاہیے. قانون پاکستان میں موجود ہے، اور پاکستان کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں وہ اس بات کا پوری طرح فوکس کیے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی نشاندہی کرے تو ہم ان تک پہنچے اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہی وہ لوگ جو کہ ایجنٹس تک پہنچتے ہیں، ان ایجنٹس کی نشاندہی بلکہ کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے ہتھے چڑھ کے جو ہے وہ بیرون ملک جو ہے وہ جانے کی کوشش کرنی چاہیے. غیر قانونی طریقے سے تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے، میں آپ کی بات سے متفق ہوں. فریال صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اس کی روک تھام کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یا لوگوں میں شعور ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے وہ ان کے پیرنٹس ہیں. ان کے پیرنٹس ہیں جو کہ ان کو بس آج کل جو ہے نا، آج کل جو سینیریو چل رہا ہے، آج کل جو پیرنٹس بھی ہیں یا گھر والے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، وہ لگژریس لائف کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسہ آنا چاہیے، وہ کسی بھی طریقے سے آئے. حالانکہ بینگ اے مسلم یہاں پر پاکستان میں تقریباً 90% جو ہے وہ لوگ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مسلمان بستے ہیں. تو وہ ہمارا شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ غیر قانونی طریقے سے، ناجائز طریقے سے کوئی بھی چیز ہے وہ حرام ہے. تو آپ وہ اقبال کا ایک بڑا اچھا شعر مجھے یاد آ گیا کہ طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو والدین کو سب سے پہلے یہ آگاہی دینی ہے کہ حلال کھانا ہے، کم کھا لیں، حلال کھائیں، اور توکل اللہ کی ذات پر رکھیں. یہ ایجنٹس کے اوپر توکل نہ رکھیں کہ باہر ہی جائیں گے تو پیسہ اچھا آئے گا. غیر قانونی طریقے سے جائیں گے، اگر قانونی طریقے سے اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو بالکل ضرور جائیں. اس میں ملک کی بھی عزت ہے، آپ کی بھی عزت ہے، اور بینگ اے مسلم جو ہے وہ ایک اخلاقی اور ہمارا شرعی فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اچھا اور جائز جو ہے وہ طریقے سے کمائیں. لیکن جب آپ یہ شعور دیں گے، مذہب کے لحاظ سے شعور دیں گے، ملک کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے شعور دیں گے، والدین کی تربیت کے کہ کچھ بھی ہے کم کھا لیں لیکن جائز کھا لیں. زیادہ کھانا اور ناجائز کھانا یہ کسی نہ کسی وقت جو ہے نا وہ آپ کی حلق کا کانٹا ضرور بنے گا. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ والدین کو بھی اور ان لوگوں کو خصوصی طور پر جو ینگسٹ ان ایجنٹس کے ہتھے چڑھتے ہیں ان کو بھی یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ بچے آپ نے جو کمانا ہے وہ جائز طریقے سے کمائیں. یہ نہ ہو کہ آپ جائز طریقے سے اگر آپ جاتے ہیں باہر تو
वेल आप जाएं वहाँ जी पे जी सर, कमाई बिल्कुल करते हैं, आपकी वहाँ बात पे बिल्कुल कुछ दुरुस्त करते हैं है। तो जाएं। ये ज्यादा बेहतर है कि आप वालिदैन और नौजवानों को इसकी अवेयरनेस दें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत मुफस्सिल अंदाज में हमारे सामीन को बहुत अहम पैगाम दिया। अब मुख्तसर सा कोई छोटा सा पैगाम अगर आप आज के दिन के हवाले से हमारे सामीन को देना मैं चाहें। आज के दिन के हवाले से आपके सुनने वालों को यही पैगाम देता हूँ कि सबसे पहले बात सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल रखें। दूसरी बात, आप इन लोगों के हत्थे ना चढ़े। अगर आपके पास ये लोग आते हैं तो बल्कि ये निशानदेही करें कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमारे मुल्क के जो अच्छे अदारे हैं वो काम कर रहे हैं इस हवाले से और शानदार तरीके से काम कर रहे बिल्कुल ऐसे हैं, ही। और उनको ये चाहिए कि वो उन अदारों को निशानदेही करवाएं इन लोगों की, ताकि ये कैफे किरदार तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी और नशिस्त में हम आपको दोबारा अपने साथ लेंगे। बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू थैंक यू। जी तो सामीन, आप सुन रहे थे स्वीट होम शो में हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट परयाल साकिब, जिन्होंने आज के दिन के हवाले से बहुत ज़बरदस्त किस्म के पैगामात जो हैं वो आप लोगों तक पहुंचाए। और अभी हम एक खूबसूरत सा ट्रैक सुनते हैं, इसको एंजॉय करते हैं, देन हम वापस आते हैं और मज़ीद इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस।